اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرہ کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلق من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاکبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ۔ تذکیر کی باتیں ان آیات طیبہ میں ہیں۔ اللہ پاک انسان کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ غور و فکر کرے تخلیق انسانی میں اور تخلیق کائنات میں، اور پھر دیکھے کہ وہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ فرمایا فمن شاء، پس جس کا جی چاہے، ذکرہ، وہ اس سے نصیحت قبول کر لے۔ لیکن کل انسان سے پوچھا ضرور جائے گا کہ تیرے پاس نصیحت آئی نہیں تھی؟ کیا تجھے پیغام پہنچا نہیں تھا؟ کیا تجھ تک حقیقت واشگاف انداز میں نہیں پہنچی تھی؟ اس کے باوجود تو نے اسے قبول نہ کیا۔ آج اختیار موجود ہے، فمن شاء ذکرہ، جس کا دل چاہے نصیحت قبول کر لے۔ لیکن اگر دل نہیں چاہ رہا تو یہ نہیں ہے کہ کل تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا، کل ضرور سوال ہوگا۔ آج تیرے پاس اختیار ہے۔ اب میں مسجد نہ آنا چاہوں تو نہ آؤں، شوق سے آنا چاہوں تو آ جاؤں، لیکن دونوں رویوں میں کتنا فرق ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر میں اپنے ارادے سے مسجد نہیں آیا تو میں نے نافرمانی کی، اور اگر میں شوق سے آیا ہوں تو میں نے اللہ کی فرما برداری کی۔ اس شوق کا مول پڑنا ہے، اس کی قیمت لگنی ہے کہ تو نے اپنے رویے سے کیا کیا۔ تقدیر میں اللہ کریم نے پہلے دن لکھ دیا تھا کہ میں شقی ہوں، بدبخت ہوں، یا میں نیکوکار اور ابرار میں سے ہوں، اور ساتھ ہی اختیار بھی عطا فرما دیا تھا کہ تم اپنے اختیار سے اس تقدیر میں تبدیلی کر سکتے ہو۔ اگر تم چاہو تو اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہو، اور اگر تم چاہو تو اپنے آپ کو اسفل السافلین میں گرا سکتے ہو۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر بھی کر دیا تھا، مقدر لکھ دیا تھا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے یہ تقدیر مبرم ہے، ہم نے اسے اختیار دیا ہے۔ قلم اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہتا ہے یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، تقدیر کا قلم اللہ کے پاس ہے، وہ جب چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، جب چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ دیکھتا ہے انسان کی ذات کو، اس کے اختیار کو۔ فی صحف مکرمہ، یہ ایسے صحیفوں میں ثبت ہے، مکرمہ جو بہت عزت والے۔ اس صحیفے سے مراد قرآن بھی ہے، تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے۔ یہ ایسے صحیفے ہیں، یہ ایسی کتابیں ہیں جن میں اللہ کریم نے لکھ دیا ہے، ثبت کر دیا ہے، اور یہ بڑی عزت والی ہیں۔ انہی کے ذریعے ہدایت تقسیم ہونی۔ مرفوعۃ مطہرہ، جو بڑے بلند مرتبے والی اور پاکیزہ ہے۔ بڑے جیسے کہا نا، کئی دفعہ میں نے ذکر کیا اسے کہ کلام الملک مالک الکلام۔ اس کو عام نہ سمجھا کرو، بادشاہ کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ جو عزت اللہ پاک کی ہے وہی عزت قرآن شریف کی ہے، کیونکہ میری تیری بات نہیں ہے نا، یہ اس رب کا کلام ہے، یہ اس کی باتیں ہیں، یہ اس کے احکام ہیں۔ تو جو عزت ہمارے مالک پروردگار کی ہے وہی عزت اور وہی تکریم اس قرآن عظیم کی ہے کہ یہ اس کی باتیں ہیں۔ کہا مرفوعۃ مطہرہ، جو بلند مرتبہ اور بڑی ہی پاکیزہ ہے۔ بأیدی سفرہ، ایسے کاتبوں کے ہاتھوں سے لکھی ہے جو بڑے بزرگ ہیں، برتر ہیں۔ کرام بررہ، نیکوکار ہیں اور تکریم والے ہیں، عزت والے ہیں۔ کاتبین وحی کو بھی اتنی عزت دی اللہ پاک نے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، قتل کر دیا، فنا کر دیا انسان کو اس کی احسان فراموشی نے۔ پے در پے احسان ہو رہے تھے، پے در پے فضل اللہ کی طرف سے ہو رہے تھے، یہ احسان فراموش بنا رہا۔ اس نے کسی ایک احسان کی بھی قدر نہیں ڈالی۔ اللہ نے اسے کیا کچھ نہیں دیا، اور ہر آنے والے لمحے اس پر کیا احسان نہیں ہو رہے، کتنے فضل ہو رہے ہیں۔ قتل الانسان، انسان کو مار ڈالا اس کے انکار نے، انسان کو مار ڈالا، ما اکفرہ، اس کی احسان فراموشی نے۔
نہیں ہے انسان فراموش، ذرا غور تو کرے. اللہ تعالیٰ لاکھ بار معافی دے. بہت ڈرنا چاہیے. ہم میں سے ہر ایک نوازا ہوا ہے. جس کے گھر آٹے کا کچھ ایک لقمہ نہیں ہے نا، وہ بھی نوازا ہوا ہے. کیا اس کے پاس وجود نہیں ہے؟ کیا اس کے پاس آنکھیں، دل، کان، ہاتھ، قوتیں، کیا یہ اللہ کے کرام نہیں ہے؟ کیا یہ اس کے انعام نہیں ہے؟ اولاد ہوگی. بہت ساری گھروں میں ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں دولت ہے وہاں اولاد نہیں ہے، جہاں اولاد ہے وہاں دولت نہیں ہے. تو دولت بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اولاد بھی دی ہوئی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس فقاہت ہے، کسی کے پاس اچھی سوچ اور فکر ہے. یہ ساری چیزیں اس کے انعام ہیں. تو کہا یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پہ اللہ کے احسان نہیں ہے. ہم اس کی احسان فراموشی کرتے ہیں، اس کا شکر ادا نہ کر کے اس کی احسان فراموشی کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں نہ جھک کر. کہا قتل الانسان ما اکفرا، انسان کو مار دیا اس کی نافرمانی نے، مار دیا اس کی احسان فراموشی نے. من ای شیء خلقہ، اور ظالم تو غور تو کر، اللہ نے تجھے پیدا کس چیز سے کیا ہے؟ تو اس کی احسان فراموشی کرتا ہے. اپنی ذات ہی پر غور کر لے، اپنے وجود ہی کو دیکھ لے. من ای شیء خلقہ، اللہ نے اسے کس چیز سے تخلیق کیا ہے، کہاں سے چلایا ہے؟ من نطفہ، کتنی دفعہ قرآن میں اس کو ذکر کر دیا. من نطفہ، پانی کی ایک بوند سے، ایک گندے قطرے سے تیری تخلیق فرما دی ہے. اور وہ بھی وہ جس کو انسانی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی. اس قطرے کا بھی کوئی کروڑواں حصہ ہے وہ، جس کو انسانی آنکھ بظاہر نہیں دیکھ سکتی جب تک کہ کوئی درمیان میں عدسہ یا وہ خوردبین نہیں رکھ لیتے. وہاں سے تیری تخلیق فرمائی اور تو اتنا پاچڑ بنا ہوا. شکل و صورت، رنگ، عقل، شعور، کیا کچھ نہیں رکھ دیا تجھ میں. اور تو تھا کیا؟ من نطفہ، پانی کی ایک گندی بوند. خلقہ فقدرہ، اس نے تجھے پیدا کیا اور ہر چیز کے اندازے بنا دی. ہر چیز اندازوں کے ساتھ عطا فرمائی. خلقہ فقدرہ، اسے پیدا کیا پھر اس کی ہر چیز اور اندازے تعمیر فرمائے، ہر چیز کے انداز عطا کیے، اندازے عطا کیے. ثم السبیل یسرہ، پھر زندگی کی اس راہ اس کے لیے آسان کر دی. زندگی گزارنے کے رستے اس کے لیے آسان کر دیے. ثم اماتہ، پھر وہی مالک اسے موت دے گا، اسی کی طرف سے اس پر موت آئے گی. فاقبرہ، اور پھر اسے قبر میں پہنچا دی. کہاں سے شروع کیا؟ ایک پانی کے قطرے سے انسان بنایا، پھر عزتیں دیں، پھر اس کے اندازے مقرر کیے، پھر اس کی تخلیق کو حسن عطا کیا، پھر اس کے رستے آسان کر دیے، پھر موت عطا کی. فاقبرہ، اور پھر قبروں میں پہنچا دیا. اے انسان، کوئی ہے جو اور اس رب کے علاوہ تجھے یہ سب کچھ عطا کر سکتا؟ اب اگر تو قبر میں پہنچ گیا ہے تو تو یہ اندازہ لگانے لگا ہے کہ اس کو اٹھائے گا کون، دوبارہ جلائے گا کون؟ وہی جس نے اسے پہلے تخلیق کیا تھا، وہی جسے اس نے نیز سے ہست کر دیا تھا، جس نے سارے اندازے عطا فرمائے تھے. ثم اذا شاء، بڑا پیاری جملہ ہے. قبر تک پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے. ثم اذا شاء انشرہ، پھر وہ جب چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر دے گا، جب چاہے گا دوبارہ کھڑا کر دے گا، جب چاہے گا دوبارہ اپنے سامنے لے آئے گا. وہی ذات ہے جس نے پہلی بار بنایا تھا، وہ ہزاروں بار پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. وما علینا الا البلاغ.